أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی معزز مقدس دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بے انتہا فضل و کرم، خصوصی لطف و انعام، خاص عنایت، شفقت، مہربانی کے طفیل ہمارے درمیان قرآن کریم کے درس اور تفسیر سے متعلق اس سے پہلے کئی نشستوں کے اندر بنیادی اور ضروری باتیں عرض کی جا چکی ہیں. قرآن کریم کی تفسیر، اس کی اہمیت، قرآن کریم کے نازل ہونے کی تاریخ اور اس کی حفاظت کا انتظام رب العالمین نے کیسے کیا، وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیسے اتری اور اس کے اترنے کے کتنے طریقے تھے اور کتنی قسمیں تھیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور میں قرآن کریم کے لکھنے کا، اس کے جمع کرنے کا کس ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کیا گیا. جن واقعات نے، جن کو ہم نے سنا ہے، ان واقعات کے ذریعے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حق جل شانہ نے اپنے پاک کلام کی کیسا حفاظت کا کیسا انتظام کیا ہے اور کیسا عظیم الشان مظاہرہ ان واقعات کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے. وحی کی ضرورت کیا ہے اور وحی کیوں اترتی ہے، انسانوں کی زندگی میں وحی کیوں ضروری ہے، اس پر بھی تفصیل سے باتیں آ چکی. قرآن کریم کے حقوق اور ذمہ داریاں ہم پہ کیا عائد ہوتی ہیں، اس میں ہر حق سے متعلق تفصیل بیان ہو چکی ہے. آج کی مجلس میں جس سورۃ الفیل کی تلاوت کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق سب سے پہلے اس سورہ فیل کی آیتوں کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس سورہ فیل کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی. مختصر سا وقت ہے، جتنی باتیں آئیں گی اور باقی جو رہ جائیں گی انشاءاللہ تسلسل سے آگے باتیں عرض کی جاتی رہیں گی. سب سے پہلے تو سورۃ الفیل کی ان آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا، کیفا کا مطلب کیسے، کیسا، فعل کیسے کیا، فعل کا مطلب کیا، رب کا آپ کے رب نے، تمہارے رب نے، آپ کے رب نے، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے کیا تمہارے رب نے بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی والوں کے ساتھ. اصحاب کہتے ہیں ساتھی، اصحاب کہتے ہیں والے، اور اصحاب کہتے ہیں مالک کو. ساتھی، والے، مالک، ان معنوں میں یہ اصحاب کا لفظ آتا ہے. اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورہ فیل ہے، اس لیے کہ اس میں ہاتھی کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی کیسا معاملہ کیا. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا الم یجعل، کیا نہیں کر دیا، کیدہم، ان کی چالوں کو،
فی تضلیل، بیکار، کیا اللہ نے ہاتھی والوں کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ اور پھر فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجا ان پر طیرن، طیرن کا مطلب پرندہ، ابابیل، ابابیل کا مطلب، ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل کا مطلب جھنڈ کی شکل میں، غول کی شکل میں، گروہ اور گروپ کی شکل میں اللہ نے ان پر جھنڈ کی شکل میں پرندوں کو بھیجا۔ تو فرمائے کہ اور ان پر جھنڈ پرندے بھیجا، اور فرمائے کہ ترمیہم، وہ پرندے کیا کر رہے تھے؟ ان پر پھینک رہے تھے، بحجارتن، ایسے پتھر، حجر ایک پتھر، کئی پتھر کو حجارہ کہتے ہیں عربی میں، تو وہ پرندے ان پر پھینک رہے تھے پتھر، کیسے پتھر؟ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان پر پھینک رہے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ فجعلہم، پھر اس نے ان کو بنا دیا، کن کو؟ ہاتھی والوں کو، کعصفن، عصف کہتے ہیں بھوسا، اور فرمایا مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان ہاتھی والوں کو اس نے بنا دیا۔ تو یہ اس سورۃ الفیل کی 5 آیتوں کا ترجمہ ہے جو عرض کیا گیا ہے۔ اب پوری سورت کی وضاحت، اس کی تفصیلات جب بیان کی جائیں گی تو انشاءاللہ ایک ایک آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو ایک بات تو یہاں ترجمے سے متعلق ہو گئی کہ یہ سورہ فیل کا ترجمہ ہے۔ اب رہی بات کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، تو یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو واقعہ اصحاب فیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ قرآن کریم کی یہ جو سورت ابھی بیان ہوئی، اس کا ترجمہ ہم نے سنا ہے، اگر اس میں غور کریں تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو ہاتھی والے تھے وہ کون تھے، وہ کیا تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ اس کا ذکر سورۃ الفیل میں نہیں، اس کا ذکر اور اس کی تفصیلات حدیثوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے مختصر انداز میں اس لیے بیان کیا کہ عرب کا بچہ اس واقعے سے واقف تھا، اور ان کے بچے اپنے بوڑھوں سے، اپنے بڑوں سے اس واقعے کو سنتے رہتے تھے، اور اسی لیے اللہ نے جو انداز اختیار کیا شروع میں یہ کہ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو سورت اتر رہی ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال 6 مہینے کی عمر میں، اور یہ جو سورت اتری سورہ فیل اللہ کے نبی کی نبوت کے اعلان کے 4 سال بعد اتری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ ہو کر 45 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ عربوں کے اندر ایسا مشہور و معروف تھا کہ بچے کی زبان پہ اس کا چرچا تھا، بلکہ عرب کے بڑے بڑے شاعروں کی جب شعر و شاعری کی محفل اور مجلس لگتی تھی تو وہ اس اپنی شاعری میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کرتے تھے۔ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں تھا، کوئی غیر معروف انوکھا نیا واقعہ نہیں تھا، سب اس سے واقف تھے۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا گویا کہ آنکھوں دیکھا واقعہ بھی، اکثریت اس کا تذکرہ کرتی، ہر جگہ اس کے چرچے ہیں، تو کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، گویا ایسے ہی جیسے کوئی عینی گواہ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے والا، اس کی بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، اسی لیے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جائے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی مراد ہے، باقی بعد میں مراد ہیں، کہ اس میں دیکھنے والوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہیں، باقی دوسرے لوگ بھی ہیں، تو اللہ کے نبی نے پھر کیسے دیکھا یا صحابہ نے کیسے دیکھا؟ اس بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اس لیے بھی اختیار کیا کہ وہ جو ابرہہ کے لشکر کا واقعہ پیش آیا تھا 45 سال پہلے، اس میں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو زندہ بچے، 2 آدمیوں کا ذکر ملتا ہے، وہ زندہ بچے، ان زندہ بچنے والوں کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
اور بی بی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بہنیں ہیں، اور یہ دونوں یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس ہاتھی والے لشکر میں سے بچ جانے والے کچھ لوگوں کو دیکھا، لیکن وہ اس حالت میں تھے کہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر اپاہج ہو چکے تھے، معذور ہو چکے تھے، اور اندھے ہو گئے تھے، اور بھیک مانگتے ہوئے بھکاری بن کے ذلت و رسوائی کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ تو ان میں کے جو بچنے والے ہیں، چونکہ ان کو دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب حضرت عائشہ نے دیکھا ہے، حضرت اسما نے دیکھا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہی ہوگا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے، اگرچہ کہ خاص ذکر نہیں کہ اللہ کے نبی نے کن کو دیکھا، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا اور تم نے نہیں دیکھا سے مراد یہ کہ آپ کے واسطے سے دوسروں سے بھی خطاب ہے۔ تو یہ واقعہ مشہور و معروف واقعہ تھا، اس لیے قرآن میں اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن جو اصل مقصد ہے، جو اصل خلاصہ اشارہ، اس کو اس کا تذکرہ کافی سمجھتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ مشہور تھا، ہاتھی والوں کے واقعے سے مشہور تھا۔ کوئی بھی ذکر کرتا وہ کہتا کہ واقعۃ اصحاب الفیل، تو اس میں جیسی اس کا اشارتاً ذکر ہوا تھا، سب جان لیتے، سب پہچان لیتے اور سب سمجھ لیا کرتے تھے۔ سارا واقعہ سب کی نگاہوں کے سامنے گویا گھوم کے آ جایا کرتا تھا، اور اس لیے بھی زیادہ مشہور و معروف تھا کہ پہلی مرتبہ عرب میں سے کسی نے ہاتھی کو دیکھا تھا۔ اس لیے کہ عرب ہاتھی کس بلا کس جانور کا نام ہے نہیں جانتے تھے، سن لیا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو اب ہاتھی عرب نے پہلی بار دیکھا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایک انوکھی سی چیز تھی، اچنبی سی نرالی سی چیز تھی، تو اس لیے بھی وہ واقعہ ان کو بڑا ازبر یاد تھا، اچھی طرح تھا، اور تازہ تازہ یہ واقعہ ان کے سامنے تھا، تو اس لیے قرآن نے اس کی تفصیل کو نہیں بیان کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس سورۃ الفیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا، اشارہ کیا، اس کا ذکر تو آئے گا۔ اس سے پہلے شان نزول کے طور پہ، بیک گراؤنڈ کے طور پہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ کیا بنی، اس کی تفصیلات اس انداز میں کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ ابرہہ نام کا ایک شخص تھا، اور یہ یمن کا گورنر تھا، اور ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس کی طرف سے یہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا یمن کی طرف۔ تو اب یہ جو ابرہہ تھا یمن کا گورنر، یہ چونکہ نجاشی جو تھا حبشے کا بادشاہ، وہ بھی عیسائی تھا، تو یہ جو اس کے انڈر میں تھا ابرہہ، یہ بھی عیسائی مذہب رکھنے والا تھا۔ تو اب ابرہہ نے، یہ ابرہہ بڑا غدار قسم کا، بے وفا قسم کا، ظالم قسم کا، خواہشات پرست اور عیاش قسم کا، ظالم قسم کا آدمی تھا ابرہہ۔ تو ہوا یہ کہ ابرہہ نے نجاشی بادشاہ کی چاپلوسی اختیار کر کے اس کی نظر اور دل و دماغ میں اس نے اپنا مقام بھی بڑا بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے نجاشی ابرہہ کی ہر بات سنتا تھا، کسی بات کو ٹالتا نہیں تھا، اس کی ہر بات کو قبول کیا کرتا تھا، اور فوراً جو وہ کہتا تھا اس کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ تو ابرہہ نے نجاشی کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میں ملک یمن کے کیپٹل دارالسلطنت صنعاء کے علاقے میں ایک ایسی عمارت بنانا چاہتا ہوں جو کلیسا ہوگی، گرجا گھر ہوگا، چرچ ہوگا، ایک ایسی عبادت گاہ میں بنانا چاہتا ہوں جو انتہائی عالی شان ہو، پرتکلف ہو، شاندار ہو، اور لوگ دیکھیں تو لوگوں کو کشش محسوس ہو، دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے اور آنے والے بار بار آتے اور جاتے رہیں۔ میں ایک ایسی عمارت بنانا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کی طرف حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف و زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کا جانا ختم ہو جائے، یہی ایک مرکزی عبادت گاہ ہو، اور ساری دنیا یہیں آئے، یہیں عبادت، یہیں حج عمرہ، یہیں طواف کرے۔ اس سے اجازت مانگی نجاشی سے، تو اس نے اس کی بات تسلیم کر لی، اور پھر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ابرہہ نے عمارت کی تیاری شروع کی۔ جب اس نے عمارت کی تیاری شروع کی تو کئی دن اس کے بنانے میں لگے، اور تعمیر بھی اس نے کی تو ایسی عالی شان اور شاندار کی ہے
اس کی بلندی، اس کی ہائٹ کی یہ صورتحال تھی کہ جو نیچے کھڑا ہوتا تھا اگر وہ اوپر کی طرف نظر اٹھاتا یہ دیکھنے کہ آخر اس عمارت کی ہائٹ، اس کی بلندی، اونچائی ختم کہاں ہو رہی ہے، تو اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی ٹوپی پہنا ہوتا، سر پہ کیپ پہن کے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھتا تو اس کی ٹوپی کیپ نیچے گر جاتی تھی، لیکن اس کو انتہا نظر نہیں آتی تھی۔ اتنی بلند و بالا، اتنی اونچی عمارت اس نے بنائی، اسی لیے اس کو قلیس بھی کہا گیا۔ اس عمارت کو قلیس کا مطلب ٹوپی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تو ٹوپی گر جائے، اتنی اونچی عمارت۔ اور پھر اس نے جو عمارت بنائی ایسے بنائی کہ اس نے اس عمارت کی سجاوٹ کا جو اہتمام کیا تو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اس نے اس عمارت کے اندر لگائے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جتنے اس عمارت کے اندر دروازے تھے ہر دروازے پہ اس نے قیمتی اور مہنگے پردے لٹکائے۔ اور مزید یہ کہ جتنی اس عمارت کی دیواریں تھیں ان دیواروں پر عطر اور گلاب کی خوشبو کو چھڑکا گیا دیوار کے ہر حصے پر۔ اور مزید یہ کہ اس کے اندر خوشبودار لکڑی کی انگیٹھیاں اس کو سلگانے کا اہتمام کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مزید یہ کہ اس میں رنگین کلرفل سنگ مرمر لگایا گیا اور اس عمارت کو اس نے مزین بنایا، منقش بنایا، ڈیزائن، نقش و نگار ساری چیزوں کا اہتمام کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر اس نے کمرے بنائے۔ کمرے اس لیے بنائے کہ جو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، یہاں کے خادم ہیں، مجاور و نگراں ہیں، ان کے رہنے کے کمرے بھی رہے، اور پھر آنے والا جو یہاں آئے گا دنیا بھر سے، مختلف ملکوں، علاقوں، دیہاتوں سے، تو ان کے رہنے کا انتظام ہوگا، ان کے لیے مہمان خانے کے طور پہ کمروں کا انتظام ہوگا۔ صرف کمرے نہیں، کمروں میں بستر کا انتظام کیا، آنے جانے والوں کے لیے غذا اور خوراک کا انتظام کیا۔ ایسی عمارت اس نے شاندار، ایسا کلیسا اس نے تعمیر کر دیا، اور اس نے یہ سوچا کہ اب ایسا میں نے شاندار کلیسا بنا دیا ہے کہ اب کوئی ایک بار دیکھ لے گا تو بار بار یہی آئیں گے، وہ سیدھی سادی سی بیت اللہ کی کعبے کی عمارت اس کی طرف پھر کون جائے گا؟ لوگ تو ویسے ہی خوبصورت حسین مناظر اور پرکشش جگہیں، ایسی جگہوں کی طرف لوگ آنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوچا اور یہ سوچ کر اس نے یہ عمارت کھڑی کر دی۔ جب اس نے یہ عمارت کھڑی کی ہے تو اس نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ اب کسی کو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں، جسے بھی حج و عمرہ، طواف و زیارت، عبادت کرنی ہو وہ یہیں پہ آئے اور یہیں پہ آ کر عبادت کرے۔ جیسی اس نے اس بات کا اعلان کیا تو یہ جو اس کا اعلان تھا اس کو مشرکین مکہ، عرب کے قبیلے اس کو ہرگز برداشت اور گوارا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ سے عرب کی پہچان تھی، قریش کی علامت تھی، اللہ کا گھر ان کے لیے بڑا عقیدت، ادب و احترام کا ذریعہ اور سبب تھا۔ وہ اس بات کو ہرگز گوارا اور برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے قریش کے لوگ تھے، وہ بھلا یہ کیسے گوارا کرتے کہ ہمارے باپ کی بنائی ہوئی عمارت ہے اور اس عمارت کو چھوڑ کر اس کا تقدس، ادب و احترام ختم ہو جائے اور کسی اور عمارت کو مرکزیت اور سینٹر کا مقام حاصل ہو جائے۔ ان کو یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت اور ہستی ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، کہ جو سب کے لیے متفقہ ہیں۔ یعنی یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے اور ان کے راستے پر ہیں اور وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ نصرانی جو تھے، عیسائی، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ اور ان کو ماننے والے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قریش مکہ، وہ تو کہتے تھے ہم تو ہے ہی ان کی نسل سے، ہم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے، ہم ان کی نسل سے ہیں، تو لہٰذا ہمیں فخر ہے۔ انہوں نے یہ عمارت
عمارت تعمیر کی ہے. تو یہ وجہ تھی، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں یہ بتا دیا اور واضح کر دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، پھر کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ سارے دینوں سے الگ تھلگ ایک دین پہ تھے، اور وہ دین اسلام تھا، اسی وجہ سے وہ مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک، وہ تو خالص توحید والے دین پر تھے. یعنی جو بھی قوم مذہب والے دعویٰ کرتے ہم ان کے راستے پہ، وہ ہمارے نبی، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے تھے، اور وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اعلان کروایا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. اب حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ آواز لگاؤں گا کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. ہوگا کیا؟ آپ آواز لگائیں. تو حضرت ابراہیم بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جبل ابی قبیس، چھوٹی پہاڑی، اس پہ کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کے آواز لگائی. تو اللہ نے فرمایا اس آواز کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ یأتوک رجالا، کہ لوگ اس کعبۃ اللہ کی طرف پیدل چل کے بھی آئیں گے. وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور ہر دبلی پتلی اونٹنیوں پہ دور دراز علاقوں سے سفر کر کے حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے. عالم ارواح میں جتنی روحوں نے حضرت ابراہیم کی اس دعوت اور صدا اور ندا پہ لبیک کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے لیے قیامت تک حج کرنے کی سعادت اور قسمت لکھ دے گا. تو یہ حضرت ابراہیم کا اعلان، اور پھر نتیجے میں ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف حاجیوں کا قافلہ، عمرے والوں کی قطاریں، کوئی طواف کر رہا ہے اور کوئی مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. اور پھر یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں کوئی مینا میں دیکھو تو کوئی مینا میں ہے، کوئی عرفات میں ہے، کوئی مزدلفہ میں ہے. ان کے گھرانے کی نقل میں دیکھو تو زمزم کا پانی پیا جا رہا ہے، محبت میں، اور ان کی یادوں کو تازہ کیا جا رہا ہے. بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں تازہ کی جا رہی. صفا پہاڑی پہ دوڑ رہے ہیں تو وہاں بھی اسی گھرانے کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں. قربانی ہو رہی ہے تو پھر اسی گھرانے کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. اور ان کو اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بتایا، اتنا بڑھایا کہ قیامت تک کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ساتھ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نہیں کہے گا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور آپ کے گھرانے پہ درود، ویسے حضرت ابراہیم ان کے گھرانوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت کے نازل ہونے کی دعائیں کی جائیں گی. تو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا، نتیجے میں ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں. تو اب ابرہہ نے یہ حرکت کیوں کی کہ اس کے اندر تعصب تھا، حسد اور جلن اس بات پہ تھا کہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں، وہاں کی عقیدت، وہاں ادب احترام، اس کا تقدس، اس کو مرکزیت اور سینٹر کا مقام و مرتبہ کیوں حاصل ہے، لوگ ادھر آ جائیں اور اس کو مرکز اور سینٹر بنا لیں. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابرہہ یہ چاہتا تھا کہ چونکہ رومیوں کے انڈر میں تھے یہ لوگ، ابرہہ اور نجاشی، اور دوسری طرف ایرانی تھے، تو دنیا پہ دو حکومتیں، ایک رومن امپائر کی، ایک پرشین امپائر کی.
تو رومی اور ایرانیوں کے مقابلے چلتے تھے. تو ایرانیوں کے انڈر کنٹرول جتنے ملک اور علاقے تھے، ایرانی ان راستوں پہ رومیوں کو بزنس کرنے نہیں دیتے تھے، رومیوں کو تجارت کرنے نہیں دیتے، رکاوٹیں کھڑی کرتے، لوٹ مار کرتے، ظلم و زیادتی کرتے، قافلے لوٹ لیتے، سامان چھین لیتے تھے. تو اب یہ جو رومی ہے اور اسی عقیدے کو رکھنے والا ابرہہ ہے، اس نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے لیے تجارتی راستے ایرانی علاقوں میں بند ہیں، تو ہم ایک کام کریں گے کہ عرب کے جو راستے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں، کیوں؟ کعبۃ اللہ کی وجہ سے. کعبۃ اللہ اور بیت اللہ اور وہاں کی جو سرزمین اور شہر ہے، وہاں پہ تو کوئی چیز خود سے پیدا ہونے والی ہے، اس کی تجارت چلنے والی نہیں تھی. وہاں صورتحال یہ تھی کہ وہاں نہ کوئی زرعی زمین تھی کھیتی باڑی کے لیے، نہ وہاں کوئی کارخانہ تھا، نہ کوئی فیکٹری اور انڈسٹری تھی. وہاں کی صورتحال تو یہ تھی. تو اب ان کو جو فائدہ ہوتا تھا عرب کو، وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ لوگ دنیا سے آتے تھے حج عمرے کے لیے ادھر، تو آنے کی وجہ سے وہ باہر سے سامان لاتے، تو یہاں کے لوگ وہ سامان بیچتے تھے، یہاں کے لوگ خریدتے تھے. نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ ان قریش کے لوگوں کو تجارت کا موقع، بزنس میں ترقی کا موقع، ان کے روزگار، خوراک، ان کی انکم اور آمدنی کا موقع ان کو ملتا تھا. تو ابرہہ نے یہ سوچا کہ یہ اگر ہم اس طرح ہم نے کیا اور یہ عربوں کو بھی ادھر متوجہ کر دیا اور ہمارے گرجا گھر کلیسا یا عرب آنے لگے، تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عرب پہ اپنی دھاک بٹھا لی جائے گی اور عرب کے اوپر ایک ہمارا روب دبدبہ بیٹھے گا. ارے یہ بھی تو ایک عظیم الشان گھر والے اور عبادت گاہ والے ہیں اور یہ اس کے متولی لوگ ہیں. تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ عرب کے جتنے علاقے ہیں وہاں پہ ہم اپنی دھاک بٹھا کے اپنا اثر رسوخ قائم کر کے وہاں پہ ہمارے لیے تجارت اور بزنس کے دروازے کھل جائیں گے، اور دنیا کے جتنے لوگ ادھر جاتے ہیں وہ ادھر آئیں گے، اور جب ادھر آئیں گے تو ہماری تجارت، ہماری بزنس میں ترقی، معاشی اقتصادی فائدے حاصل ہو جائیں گے. اور نتیجے میں یہ ہوگا کہ میں اپنے ملک یمن کے لوگوں کو خوش کر دوں گا، نجاشی بادشاہ کو بھی خوش کر دوں گا، قوم کو کہوں گا کہ دیکھو تمہارے ڈیولپمنٹ کا اور ترقی کا اتنا میں نے کام کیا، میری وجہ سے دیکھو ساری دنیا یمن آ رہی ہے، تمہارے لیے تجارت، روزگار، بزنس، ترقی، لین دین، خرید و فروخت کے تمہارے لیے راستے اور دروازے کھل رہے ہیں. نتیجے میں یہ ہوگا کہ اپنی بادشاہت برقرار رہے گی اور ہر ایک میرا گرویدہ رہے گا، اور کوئی مجھے حکومت اور گورنری کے عہدے سے ہٹانا گوارا نہیں کرے گا. ایک مقصد. اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ تو مشرک لوگ تھے، وہ نہ یہودی نہ عیسائی. تو اس نے یہ سوچا کہ جب ہماری عظمت، ہماری اہمیت اور ہماری ہیبت، اثر رسوخ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا اس طرح، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم ان کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عیسائیت کو ہم عرب میں پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. عرب کے جو قبیلے دیہاتوں میں، کھیڑوں میں، گاؤں میں، اطراف و اکناف میں حجاز کی سرزمین اور نجد کی سرزمین پہ رہتے ہیں، ان عربوں کو عیسائی بنایا جا سکے گا، ان پہ عیسائیت کا رنگ چڑھایا جا سکے گا. نتیجے میں عیسائیت دنیا میں پھیلے گی اور دنیا میں دوسرے مذہب رکھنے والے، دوسرے ریلیجین کو فالو کرنے والے بھی جب ہمارے پاس آئیں گے. کنہوں نے بنائے؟ عیسائیوں نے بنائے. اتنی زبردست عبادت گاہ بنائے، اتنا بہترین انتظام کیا، یہ متولی ہیں اور یہ نگران ہیں، ایسی سہولیات، ایسی فیسلٹیز، ایسے انتظامات، کمرے، بستر، غذا، کھانا پینا، کوئی تکلیف نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کئی لوگ متاثر ہوں گے. کئی مذاہب کے ماننے والوں کو دنیا بھر کے عیسائی بنانے کا موقع مل جائے گا. یہ باتیں ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ریزن، یہ وجوہات تھیں، اس کی وجہ سے ابرہہ نے یہ پلان بنایا اور اس نے یہ عمارت کھڑی کر دی. لیکن عرب کے لیے یہ بات گوارا نہیں تھی. یہ ضرور لکھا ہے کہ جب اس نے یہ عمارت بنائی تو اس کے جو ماننے والے تھے ابرہہ کے اور عیسائی جو لوگ تھے، انہوں نے اس کلیسا میں آ کے عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس کا بلکہ باقاعدہ جیسے کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے ویسے انہوں نے اس کلیسا کا طواف کرنا بھی شروع کر دیا. تو وہاں اس کے جو مذہب کے لوگ تھے وہ آنے اور جانے لگے. یہ صورتحال شروع ہو گئی، یہ سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ لکھا ہے کہ اب جب عرب کو یہ بات معلوم ہوئی تو عرب کے قبیلوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے اسی ملک یمن
جہاں یہ کلیسا بنا وہاں کا رہنے والا ایک ذو نفر نام کا شخص تھا. یہ ذو نفر وہ ہے جس کا تعلق یمن کے شاہی خاندان سے تھا. ملوک حمیر ایک شاہی خاندان تھا، تو اس شاہی خاندان سے ذو نفر کا تعلق تھا. تو ذو نفر نے سب سے پہلے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم یہ گوارا اور برداشت نہیں کر سکتے اور یہ ہم ہرگز اس بات کو نہیں سہ سکتے. اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے اور ہم اس سلسلے کو روکیں گے. وہاں اس نے یہ طے کیا اور ارادہ کیا. اسی درمیان ہوا یہ کہ لکھا یہ ہے کہ جب یہ بات عرب کے مختلف علاقوں پھر مکہ مکرمہ کے رہنے والوں قریش تک پہنچ گئی، تو وہاں سے بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا مکے میں. تو بنو کنانہ کا ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کے یہ کیا کہ وہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ میں یہاں جھاڑو دے دوں گا اور میں یہاں پہ تھوڑا فرش وغیرہ اس کا صاف کر لوں گا. بنو کنانہ کا آدمی جھاڑو دینے لگا، فرش وغیرہ صاف کرنے لگا. انہی دنوں میں ایک رات میں اس نے یہ کیا کہ اپنی ضرورت پوری کی اور گندگی پھیلا دی اس کی کلیسا میں، اور گندگی پھیلا کے ضرورت پوری کر کے وہاں سے بھاگ گیا. تو لکھا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا، اور پھر انہی دنوں میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک قافلہ آیا تھا اور وہ قافلہ مکے کی طرف سے آیا تھا. وہ قافلے کے لوگ اس کلیسا کے قریب رکے، اور جب رکے تو انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی پکانے کے لیے اور سردی میں گرمی سے سینکنے کے لیے. تو اس موقع پر وہ آگ اٹھی، ہوا تیز تھی، ہوا تیز ہونے کی وجہ سے آگ اٹھی اور اٹھ کے اس آگ کا جو حصہ تھا وہ اس گرجا گھر، اس کلیسا کو لگا، اور نتیجے کے اندر اس کی کئی حصے جل گئے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اتنی خطرناک آگ اس کے اندر لگی ہے کہ نتیجے میں وہ کلیسا مضبوط، بلند و بالا اونچا، وہ زمین پہ آ کے گر گیا. تو یہ لکھا ہے کہ یہ واقعات ہوئے. اور مزید یہاں تک لکھا ہے دوسری روایات میں کہ ایک تو واقعہ اس طرح ضرورت پوری کرنے کا، ایک واقعہ اس طرح آگ لگنے کا، اور تیسری بات یہ بھی لکھی ہے روایت کے اندر کہ ان کا جو غصہ تھا وہ تو تھا، عرب کے قبیلوں کا، افراد کا جو غصہ تھا وہ تو اپنی جگہ تھا، ان کے جذبات، غم و غصہ. لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابرہہ نے خود اپنے کسی آدمی کے ذریعے یہ کام کروایا، اپنے خود کسی آدمی کے ذریعے یہ کام کروایا ہے کہ انہوں نے تو خیر ان میں سے کسی نے گندگی پھیلائی تھی، وہ تو خیر آگ انہوں نے لگوانا نہیں چاہا تھا، وہ لگ گئی تھی، تھوڑا بہت حصہ جلا، لیکن اصل جو آگ لگوائی خود ابرہہ نے اپنے آدمیوں سے لگوائی، اور لگوائی جس کے نتیجے میں وہ اتنی خطرناک آگ تھی کہ وہ زمین پہ آ کے گر گیا. تو یہاں دو باتیں سمجھ میں آتی. ایک بات اگر اس کو سامنے رکھ لیا جائے کہ غلاظت، گندگی اور آگ لگانے کا کام عرب کے لوگوں کا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ اب جو عرب کے لوگ تھے وہ مشرک لوگ تھے. اب جو مشرک لوگ تھے وہ بے شعور لوگ تھے اور جاہل لوگ تھے، ان کے پاس علم اور سمجھ کا وہ معیار نہیں تھا، ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، جذباتی لوگ تھے. چونکہ دلیر اور بہادر لوگ تھے تو جذبات میں مشتعل ہو کر اور بھڑک کر انہوں نے یہ حرکت اپنی طرف سے کر دی تھی. اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو کام کیا وہ کام یہ ہے، اور دوسری طرف ابرہہ نے خود جو ہے یہ حرکت کروائی. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ خیر وہ تو مشرک تھے، شرک کرنے والے قریش تھے، بعض کلمہ گو لوگ، بعض ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ بعض مرتبہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. 2-4 افراد کی غلطی ہوتی ہے، 2-4 افراد کی غلطی، کیا 2-4 افراد نکل گئے اور نکل کے جا کے نعرے لگا دیے. اب نعرے لگائے، کچھ کو اور جوش دلا دیا، اور یہ ہوتا ہے کہ 2-4 کسی نے 2-4 دکانات مکانات کو نقصان پہنچا دیا. تو یہ غلطی اور یہ حرکت 2-4 لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کا خمیازہ، اس کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ جذبات سے متاثر ہو کر، مشتعل ہو کر، بھڑک کر، بے شعوری اور جہالت میں کرنے والے کام ہیں. اس کی دین اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اس دور کے مشرکوں نے کیا تو کیا، وہ جاہل لوگ تھے،
بے شعور لوگ تھے، لیکن مسلمانوں کو کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام اس کی مذمت کرتا ہے اور ہرگز اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس کا نقصان 2-4 افراد کی غلطی پوری قوم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو بعض مرتبہ تو دنیا کے مختلف واقعات میں کبھی یہ صورتحال نظر آتی۔ اور دوسری جو بات ہے کہ ابرہہ نے خود یہ حرکت کروائی، اس کو بھی اگر سامنے رکھیں تو مختلف زمانوں کے مختلف علاقوں کے مختلف واقعات اور حالات میں یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ غلطی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ ایمان والوں کی عبادت گاہوں میں، ایمان والوں کی عبادت گاہوں میں یا ان کے جلسوں میں آ جاتے ہیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں، غیر ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے، اور نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے جلسوں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور بھیس کس کا بناتے ہیں؟ ایمان رکھنے والوں کا بھیس، ان کا لبادہ اوڑھ کر یا ان کا لباس پہن کر، ان کے جیسے کپڑے لبادہ اوڑھ کر ان کے جیسا، یعنی مسلمانوں کا حلیہ اور بھیس بنا کے آتے ہیں لیکن ہوتے غیر مسلم ہیں، اور وہ آ کے اس طرح کی کوئی حرکت کر جاتے ہیں، اپنے ہی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور نقصان پہنچا کے بعد میں نام ڈال دیا جاتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کا، ایمان رکھنے والوں کا، تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، افواہوں کا بازار گرم کیا جائے، مسلمانوں کو دہشت گرد مشہور کیا جائے، اور نتیجے میں پھر گرفتاری کا موقع، سزا دینے کا موقع، اور ان پہ مقدمات دائر کرنے کا موقع، اور ان پہ پھر ظلم و زیادتی کا موقع مل جائے، یہ راستہ اس کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے۔ ابرہہ نے جو حرکت کروائی وہ بھی یہی تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے کیا ہو، ایک موقع مل جائے گا کہ میں اس کے ذریعے بیت اللہ کو گرانے کے لیے چلا جاؤں گا، بھئی تم نے میری عمارت گرائی، میں تمہاری عمارت گرا دوں گا۔ تو یہ طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں غیر ایمان والے جو اسلام کے دشمن، لوگ خود ان کے ہوں گے لیکن بھیس لباس مسلمانوں کا اپنا کے، اور اپنے جلسوں اپنی عبادت گاہوں میں گھس کے نقصان، اور پھر نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ فسادات کی آگ بھڑکنا شروع ہوتی ہے، اور جب اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے بھاری، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ غلطی ان کے اپنے لوگوں کی تھی، اندر کی سازشیں تھیں۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ابرہہ نے بھی اسی طرح کی حرکت کروائی، ایک موقع مل جائے، ایک بہانہ مل جائے، تو یہ حرکت ابرہہ کی طرف سے کروائی گئی ایک روایت کے مطابق، اور یہ بالکل ممکن ہے، اور ان کا کیا اعتبار جو غیر ایمان والے اور دشمن اسلام ہیں، ان کو تو بہانے چاہیے اور راستے چاہیے۔ تو خیر جب یہ واقعات اس طرح کے پیش آئے تو اب ابرہہ نے یہ اعلان کیا، اور جب اس کو معلوم ہوا، اس نے تحقیق کی اور تفتیش کی کہ یہ کس کی حرکت ہے، آگ لگانے کی یا گندگی کی، پتہ چلا کہ عرب کے لوگوں کی ہے، اس میں قریش کے بعض قبیلے شامل ہیں۔ تو اس نے قسم کھائی، اور قسم کھا کے کہا کہ میں اب ان کے کعبے اور ان کی جو عمارت ہے کعبۃ اللہ بیت اللہ، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رہوں گا، اور اس کو زمین دوز کر کے گرا کے رہوں گا، میں دیکھتا ہوں یہ گھر کیسے باقی رہتا ہے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو پھر نجاشی شاہ حبشہ کی طرف، اس نے حبشے کی بادشاہ کی طرف خط لکھا کہ میں ایسی تیاری کر رہا ہوں۔ تو پھر حبشے کے بادشاہ نے اس کو اپنی طرف سے خاص، ایک ہاتھی تھا محمود اس کا نام تھا، اور وہ ایک موٹا اونچا ہاتھی تھا، اور جب بھی نجاشی اس ہاتھی کو کسی لشکر میں لے کے نکلا تو کبھی وہ کہتا تھا کہ مجھے شکست اور ہار نہیں ہوئی، بے مثال ہاتھی ہے وہ ہاتھی۔ کل ملا کے 13 ہاتھی کا ذکر ملتا ہے کہ 13 ہاتھی ابرہہ کے پاس جمع ہوئے، اور 60,000 کا لشکر ابرہہ نے تیار کیا اور یہ لے کے نکلا۔ تو ذو نفر جو تیاری کر چکا تھا وہ راستے میں اس نے روکنے کی کوشش کی، مقابلہ کیا، لیکن 60,000 کا لشکر، ایک چھوٹے دیہات کے قبیلے کا آدمی، چند لوگ کہاں سے مقابلہ کریں، وہ شکست کھا گئے۔ تو اس نے ذو نفر کو قید کر لیا اپنے ساتھ، پہلے قتل کا ارادہ کیا، بعد میں سوچا کچھ کام لے لوں گا اس سے، ذو نفر کو قید کیا، آگے بڑھا۔ راستے میں قبیلہ خثعم تھا،
خثعم کا سردار تھا نفیل ابن حبیب، وہ بھی چند لوگوں کے ساتھ عرب تھا، اس کو بھی برداشت نہیں ہوا اور وہ جمع ہو گیا، اس نے بھی مقابلہ کیا، اس نے بھی شکست کھائی۔ تو اس نے سوچا ابرہہ نے کہ اس کو ختم ہی کر دوں نفیل کو، بعد میں سوچا اس سے کچھ راستے کی رہبری، ایڈریس معلوم کرنے کا کام لے لیں گے، ہم کو تو نہیں پتہ ٹھیک کہاں ہے کعبۃ اللہ، کام نکل جائے گا۔ تو نفیل ابن حبیب کو اس نے قید کر لیا، ساتھ میں شہران اور قبیلہ ناحس کے لوگ بھی تھے، لیکن سب شکست کھا گئے۔ یہاں تک کہ خیر یہ چلتے چلتے آگے بڑھا، اور جب یہ آگے بڑھا تو راستے میں ایک قبیلہ ملا، اور وہ قبیلہ تھا بنو ثقیف کا قبیلہ۔ تو بنو ثقیف کا سردار تھا مسعود، اس کا نام ہے، مسعود ملا۔ تو یہ جو قبیلہ ثقیف تھا یہ سن چکے تھے راستے میں کس کس نے مقابلہ کیا، عدنان اور قحطان اور قبیلوں نے بھی مقابلہ کیا، سب نے منہ کی کھائی اور سب نے شکست کھائی، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ تو قبیلہ ثقیف والوں نے اپنی خیر منانے کے بارے میں سوچا کہ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم یعنی اپنے اعتبار سے کہ ہماری جان بچانا ہے، تو یہی طریقہ ہے کہ ہم مقابلہ نہ کریں، نہ لڑیں۔ تو ٹھیک ہے، مقابلہ نہ کرنا ایک الگ چیز تھی، لیکن غداری کی انتہا یہ کہ صرف مقابلہ نہیں چھوڑا بلکہ غداری کی، اور غداری یہ کی کہ مسعود نے کہا کہ دیکھو ہم تو آپ کے غلام ہیں، ابرہہ سے کہا ہم تو آپ کے غلام ہیں، غلام آدمی کہاں لڑائی کرے اور کہاں جھگڑے کریں، بات یہ ہے کہ بس ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بنا ہوا ایک ہمارا بھی معبود ہے، اس کا نام ہے لات۔ وہ لات جو ہے ان کا بڑا معبود تھا بنو ثقیف کا، ہر قبیلے نے الگ الگ اپنے بنائے ہوئے تھے۔ تو لات جو ہے تم بس اس کو مت چھیڑنا، اس کو مت گراؤ، کچھ بھی مت کرو اس کو، تو باقی تم جدھر جانا جاؤ، کعبۃ اللہ بیت اللہ ہم کوئی نہیں روکتے اور ہم کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتے، ہم کوئی مقابلہ، بس لات کو مت کرو کچھ بھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انتہا یہ غداری کی عرب ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایک آدمی ابو رغال اس کا نام تھا بنو ثقیف میں سے، تو کہا کہ یہ ابو رغال ہم اپنی طرف سے تم کو دے رہے ہیں، ساتھ میں لے جاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ ابرہہ نے کہنے لگے کہ یہ تمہارا رہبر بن جائے گا، تمہاری رہبری کرے گا، کعبۃ اللہ بیت اللہ ایگزیکٹ لوکیشن اور ایڈریس تک یہ تم کو پہنچائے گا۔ تو اس طرح ابو رغال کو ساتھ کر دیا، یہاں تک کہ یہ چلتے چلتے آگے بڑھا تو ایک جگہ ہے المغمس، تو مغمس نامی جگہ پہ 60,000 لشکر پہنچا، اور جب یہاں پہنچا تو یہ جو ابو رغال رہبر آیا تھا یہ یہاں پہنچ کے مر گیا۔ یہ جو ابو رغال یہاں مرا ہے مغمس پہ، لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ اتنا بدنام ہوا، اتنا بے عزت ہوا کہ عرب کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ بدبخت غدار بے وفا نکلا، ایک عربی ہوتے ہوئے کعبۃ اللہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے رہبری کر رہا تھا، تو جب پتہ چلا تو لوگ اتنے غصے میں آگ بگولا ہوئے عرب کے، وہ تو مر گیا تھا، تو مرنے کے بعد لوگ اس کی قبر کا پتہ کر کے آتے اور قبر پہ آ کے اپنا غصہ دل کی بڑاس نکالنے قبر پہ جوتے مارتے تھے اور اس کی قبر پہ چپل مارتے تھے، اور اس کو اتنا اس قدر بے عزت تھا کہ ہر محفل ہر مجلس میں بے عزتی کے ساتھ اور توہین کے انداز میں ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا تھا کہ اتنا بڑا غدار، اتنا بے وفا، جس کو بھی موقع ملے جاؤ اس کی قبر پہ جوتا اور چپل مار کے آؤ اور اپنا غصہ نکال کے آؤ۔ تو یہ ابو رغال یہاں آ کے مرا تھا۔ تو یہ المغمس نامی جگہ تک ابرہہ 60,000 کے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کے گرانے کے ارادے سے پہنچ چکا تھا۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد آگے کیا ہوا ہے اور کعبۃ اللہ تک وہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو کہاں تک پہنچا، اور جہاں تک پہنچا وہاں پہنچنے کے بعد ہوا کیا ہے، اور پھر یہاں سے 85 کلومیٹر کے ڈسٹنس سے جہاں ابرہہ رکا تھا وہ پرندوں کا جھنڈ اور لشکر جدہ کے بیچ اور ساحل کے پاس سے جو اڑتا ہوا آیا، وہ کیا لے کر آیا تھا، اس نے کیسے ان پہ گرایا تھا، اور یہ کیسا سارا لشکر تباہ و برباد ہوا، یہ ساری تفصیلات ڈیٹیل میں انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی۔ حق جل شانہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔